ذکر کرتے ہیں، فلاں مولوی کا ذکر کرتے ہیں، آپ ان کے قصے سنا کر لوگوں کو ان کے خلاف بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی تو غیبت ہے۔ پیارے بھائی، کسی کی شخصی برائیوں کو بیان کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس پہ پردہ ڈالو، بڑی سے بڑی برائی، وہ چور ہے، وہ زانی ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ اس کو پردہ ڈالو، چھپاؤ اس کو جو اس کی ذاتیات سے متعلق ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے، اگر کوئی شخص توحید کو شرک کے ذریعے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، سنت کو مٹا کر بدعت کو رواج دے رہا ہے، ہم کسی کی شخصیت کو برا نہیں کہتے، اللہ کی رحمت سے آواز لگاتے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی عالم کو، وہ کسی فرقے کا تعلق رکھتا ہو، گالی نہیں دی، اس کی شخصیت کو برا نہیں کہا، صرف اس کے وہ جملے جو اللہ کی شریعت سے ٹکراتے ہیں، ہم کسی ایک فرقے کی بات نہیں کرتے۔ ہر وہ آدمی جس کی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، ہم اس کو اٹھا کر قرآن و حدیث پہ پیش کر کے اس کا رد کرتے ہیں، اور یہ غیبت میں نہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ایک شخص فرض نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد نوافل میں مصروف ہو جاتا ہے، اور ایک فرض نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد کھڑا ہو کر اہل بدعت پہ رد کرتا ہے، لوگوں کو سنت کی تعلیم دیتا ہے، بدعات سے بچاتا ہے، اہل بدعت سے بچاتا ہے۔ آپ کو کس آدمی سے پیار ہے، جو نفل پڑھ رہا ہے یا جو اہل بدعت پہ رد کر رہا ہے؟ کہا میری آنکھوں کا تارا وہ ہے جو فرض نماز پڑھنے کے بعد اہل بدعت سے لوگوں کو بچانے کے لیے منبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کی ذات پہ بات نہیں کرتے، لیکن دنیا کا کوئی بندہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے روکے گا، توحید کو شرک میں بدلنے کی کوشش کرے گا، سنت کے اوپر بدعت کی چادر چڑھانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ کی قسم یاد رکھیے، جب تک اہل الحدیث کی رگوں میں خون کا آخری قطرہ بہتا ہے، ہم اہل شرک کی ساری پلاننگ کو ان پہ لوٹا کے رہیں گے۔ ہم شرک کو پنپنے نہیں دیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، اس دھرتی پہ قائم ہوگی تو اللہ کی توحید قائم ہوگی، شرک یہاں پہ پنپ نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، توحید پہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، لا الہ الا اللہ کا پیغام اپنے سینوں سے لگا کر گلی گلی کوچے کوچے پھیلانے والا بنا کے رکھے۔ اللہ کی قسم یہ باتیں جذباتی نہیں ہیں، حقیقت حال یہ ہے۔ ملتان کا ایک ذاکر میرے اللہ مالک کی توہین کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہے، جب علی پیدا ہوئے، ابو طالب ایک عیسائی کے پاس گئے، اس سے پوچھا یہ بچہ کیسا ہے؟ اس نے زائچہ بنایا پھاڑ دیا، دوسرا بنایا پھاڑ دیا، تیسرا بنایا پھاڑ دیا۔ ابو طالب نے کہا یہ کیا کرتا ہے تو اتنے زائچے بنا بنا کر پھاڑ رہا ہے، مجھے بتاتا کیوں نہیں یہ بچہ کیسا ہے؟ کہا جس وقت جس لمحے جس طرح کا بچہ تو کہہ رہا ہے پیدا ہوا ہے، اس طرح بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ پیدا ہو رہا ہے۔ سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا، کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو زائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں۔ ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا، کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک زائچہ بنا، کیا ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ سفتین کوسا مجھے حیدریہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم، پادری نے پرچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک زائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ جب لا تعداد زائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا آج رافضیت کا کفر اتنا بڑھ چکا ہے، وہ سیدنا علی کو اللہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں علی پیدا نہیں ہوا اللہ پیدا ہوا۔ اے میری سنی قوم، اے اہل توحید نوجوانوں، بتاؤ جب شرک یوں پھیل رہا ہو، آپ کا مال کس کام کا ہے، آپ کی جوانی کس کام کی ہے، آپ کا عقیدہ آپ کو پکار رہا ہے، اٹھو دعوت توحید کو بیان کرنے کے لیے، اٹھو گے؟
ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے توحید کا پیغام پھیلاؤ گے، اللہ کی توحید کے لیے جیو گے، اللہ کی توحید کے لیے مرو گے، اور اللہ کی قسم جو لا الہ الا اللہ کے لیے جیے اور لا الہ الا اللہ کے لیے مرے، وہ ادھر مرے گا ادھر اللہ کی جنتوں کا وارث بنے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔